السلام علیکم۔ مغرب میں ایک بار پھر اسلاموفوبیا کا جن بوتل سے باہر آ کر چہار سو دندناتا پھرتا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ مغرب میں یہ جن کبھی بوتل میں بند ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانے کے لیے ہمیشہ آزاد رہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ کبھی اس کی تشہیر ہوتی رہی تو کبھی اس پر افواہ کا پردہ پڑا رہا۔ یہ پردہ سرخ جائے تو مغرب کا اسلاموفوبیا برنا حالت میں دنیا کے سامنے آتا ہے۔ 9/11 کے بعد اس عارضے نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی، کیونکہ اسلام اور اس کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کرنا مغرب کی ریاستی پالیسی بن گئی۔ مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگر یہ ریاستی پالیسی نہیں بھی تھی تو حکومتوں نے جم کر اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے لیے ان کے پاس آزادی اظہار کا گڑا گڑایا بہانہ موجود تھا۔ اسلامک ٹیررسٹ اور مسلم ٹیررسٹ کی جو اصطلاحات 9/11 کے بعد مغربی میڈیا نے بے دردی سے استعمال کی، اس نے اسلامی فوبیا کے اثرات مغربی ذہنوں میں پختہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 9/11 کے فوری بعد جن مغربی ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے پر اعتراضات اٹھائے گئے، ان میں اسلاموفوبیا کو ایک منظم انداز میں ہوا دی گئی۔ فرانس ان میں سر فہرست تھا، جہاں الجزائری مسلمان بہت تیزی سے ریاست میں شریعت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ الجزائر چونکہ فرانس کا غلام رہا تھا، اس لیے دونوں معاشروں میں قریبی ربط و تعلق مدتوں قائم رہا۔ اسی تعلق کی وجہ سے فرانسیسی معاشرے پر الجزائری نژاد باشندوں کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا۔ 9/11 کے بعد ایک مصری نژاد یہودی دانشور خاتون نے امریکی اخبار میں لکھے گئے طویل مضمون میں یورپ کی یوربیہ یعنی عرب کلچر کے غلبے کے شکار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اس خاتون نے خبردار کیا تھا کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یورپی باشندے مسلمان حاکموں کے دمی بننے اور انہیں جزیہ دینے کی تیاری شروع کر دیں۔ مغربی میڈیا میں یہ سوچ شدت سے ابھری، اگر عرب اور مسلمان دنیا سے آبادی کا انخلاء اسی انداز سے جاری رہا تو یورپ کچھ عرصے بعد مسلمانی اکثریت معاشرہ بن جائے گا، اور اس کا مطلب مغرب سے فرد کی آزادی، ترقی، روشن خیالی، معاشی خود کفالت سمیت ایک پورے کلچر کا خاتمہ ہوگا۔ اس کی ذہن سازی نے مغرب میں جنونیوں کی ایک فوج تیار کر لی ہے۔ آزادی اظہار کی جو نیلم پری مغرب نے ہولوکاسٹ سمیت بہت سے معاملات میں خود مغرب نے مقدود کر رکھی ہے، اس کو مسلمانوں کے انگل میں رقص کرانے پر اصرار کیا جاتا ہے۔ چند دن قبل ڈنمارک میں ایک سفید فام شخص نے بڑے بازار میں قرآن پاک کو نعوذ باللہ نذر آتش کیا۔ سفید فام شخص پورے اطمینان سے ایک پبلک مقام پر قرآن پاک کو زمین پر رکھا، تیل چھڑک کر آگ لگائی، اور اس دوران وہ مسلمان، اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے توہین آمیز الفاظ کہتا رہا۔ قریب کھڑے کچھ لوگ اس سے بحث کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر سفید فام شخص اپنے حلیے اور رویے سے پاگل اور خون خوار دکھائی دیتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں نے اس سے بحث تک محدود رہنے میں ہی عافیت محسوس کی۔ اب بدنام زمانہ فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے ایک بار پھر توہین آمیز خاکے شائع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چارلی ہیبڈو نے 2015 میں گستاخانہ خاکے جاری کیے تھے، جس پر عالمگیر سطح پر مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا۔ اس مضمون حرکت نے مسلمانوں کو غصے اور اشتعال سے بھر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں میگزین کے دفتر پر حملہ بھی ہوا تھا، جس میں کچھ کارٹونسٹ سمیت 12 افراد مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ہی کچھ دن بعد پیرس میں ایک اور حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے الزام میں فرانسیسی حکومت نے جن افراد کو گرفتار کر رکھا ہے، ان کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہونے کے موقع پر میگزین نے پرانے خاکے دوبارہ شائع کیے ہیں۔ کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ ہم کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ خاکے 2005 میں سب سے پہلے ڈینش اخبار گیلٹ پوسٹن نے شائع کیے تھے۔ ایک سال بعد یعنی خاکے فرانسیسی اخبار نے بھی شائع کیے، اور اب برسوں بعد یہ خاکے دوبارہ شائع کیے جا رہے ہیں۔ مغرب میں یہ سب کچھ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے نام پر ہو رہا ہے، اس لیے وہاں کے قوانین بھی ان مذموم حرکات کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، اور حکومتی اپنی بے بسی کا رونا روتی ہے۔ حقیقت میں یہ آزادی اظہار کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک پوری تہذیب کو چھڑانے اور اس کی توہین کرنے اور اسے رد عمل اور غصے کا شکار بنا کر فساد پیدا کرنے کی منظم اور سوچی سمجھی اسکیم ہے، جس کا پہلا مقصد سکتے کے مریضوں کا امتحان لینے کے بعد ان کے منہ پر آئینہ رکھنے جیسا ہے۔ آئینہ اگر دھندلا ہو جائے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ سانس چل رہی ہے اور مریض میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ اس طرح کے آثار نظریہ آنا مریض کی موت واقع ہو جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ مغرب محققین بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں پیغمبر اسلام کا کیا مقام ہے، اور مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا معیار کیا ہے۔ عقیدت اور محبت کے اس فلک بوس مینار پر وقفوں سے سنگ باری کر کے حقیقت میں یہ امتحان لیتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ غیرت ایمانی کے کس مقام اور معیار پر موجود ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو سیدنا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور نہ جانے کیا کچھ کہتا ہے، مگر فلموں میں ان کا مذاق اڑانے رسول اور پیغمبر کا ارتکاب بھی کرتا ہے،
اور اس قبیح فعل کو آزادیوں کے پردے کے پیچھے چھپاتا ہے۔ یوں تو ایسے معاشرے میں گلہ بے سود ہے، مگر معاملہ غیرت اور حمیت کا ہوتا ہو تو پھر رد عمل دکھانا لازمی ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر کے مغربی معاشرہ اور نام نہاد دانشور طبقہ حقیقت میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کا امتحان لیتا ہے، وہیں مغربی معاشروں میں اسلام کے پھیلاؤ کی کئی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ یہ ایک منظم مہم ہے جو اس کے پیچھے سفید فام، فاسٹ رویے اور صلیبی جنگوں کی یادیں ہیں۔ اسلاموفوبیا کے اس عارضے نے جنوبی افریقہ کے واقعے کی شکل اختیار کی تھی۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ذہنیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس عالمی فورم پر نفرت کی ان لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا تھا۔ مگر 1 سال ہو گئے، یہ ذہن پوری طرح دندناتا پھرتا ہے۔ اس فتین اور مفسد ذہن کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سطح پر قومی قوانین کی تیاری اور عمل درآمد کرنے کی پالیسی بنانا لازم ہے، ورنہ یہ جنونیت دنیا کو یوں ہی مصرف اور فساد کا شکار کرتی رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔